حقیقت کی دنیا کے معزز ناظرین، میں ہوں محمد علی اور میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یوں تو اس دنیا میں بہت سے دانشور اور فلسفی گزرے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کارناموں کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ 470 قبل مسیح میں یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنز میں ایک ایسے مرد مجاہد نے جنم لیا جس نے اپنی جوانی کی ابتدا فلسفے کی دنیا میں قدم رکھ کے کی، اور اگر ہم اس دانشور شخص کو فلسفے کی دنیا کا بادشاہ بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مشہور فلسفی سقراط تھا۔ لیکن اس کی زندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بن سکیں۔ دوستو، یہ واقعہ 2413 برس پہلے کا ہے۔ 399 قبل مسیح یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنز کے عقوبت خانے میں قید ایک 71 سالہ بوڑھے شخص کو یہ کہہ کر زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں سے نہ صرف زہر پی لیتا ہے بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق وہ زہر پینے کے بعد سوتا بھی نہیں، اور اس کال کوٹھڑی میں اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ بالآخر وہ زمین پر گرتا ہے اور جلاد اس کا جسم سیدھا کرتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ اس کا ایک دولت مند دوست کرائٹو ساتھ کھڑا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص نے اسے پہلے ہی کسی قسم کی مداخلت سے روک دیا تھا۔ مرتے وقت وہ بوڑھا شخص کرائٹو سے آخری بات کرتا ہے کہ ہم نے شفا دینے والے دیوتا کا ایک مرغا دینا ہے، اس کا قرضہ ادا کرنا مت بھولیے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا ابدی نیند سو جاتا ہے، اور اسی لمحے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان سماجی معاہدے کے تحفظ کے لیے قربانی دینے والوں کا ایک تاریخی استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو علم استدلال کا بانی اور کائنات میں ویلکٹلزم کے فلسفے کا موجد خیال کیا جاتا ہے۔ سقراط 429 قبل مسیح میں ایتھنز کے محلہ ایلوپیک میں ایک سنگتراش سوفرونکس نامی شخص کے گھر پیدا ہوا، اور ایک دوسرے حوالے کے مطابق وہ ملک یونان کے صوبہ ایٹیکا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ سقراط کی والدہ کا نام فینارٹی تھا جو ایک دائی تھیں۔ سقراط نے علم ہندسہ، علم فلکیات، موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی، اور اپنے آبائی پیشے سنگتراشی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ فلسفہ کی تعلیم سقراط نے اپنے شوق کے باعث حاصل کی۔ سقراط ابھی 30 سال کی عمر کے لگ بھگ تھا جب اس نے ایک دانشگاہ قائم کی جس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا اور خود کو مصروف رکھتا۔ اس مصروفیت کی وجہ سے وہ بہت کم باہر نکلتا۔ لوگ خود اس کے پاس چل کر آتے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے۔ اس کی پہلی شادی جوانی میں ہی میرٹو نامی خاتون کے ساتھ ہوئی تھی، مگر جلد ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پھر ایک لمبے عرصے تک اس نے شادی نہ کی، اور 50 سال کی عمر میں اس نے دوسری شادی کی۔ اس کی دوسری شادی کی بہت دلچسپ روداد ہے۔ سقراط نے شاگردوں کے پوچھنے پر کچھ یوں کہا: ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور اولاد بھی پیدا کرے، کیونکہ قانون قدرت کی پابندی اس میں ہے، مگر میں ایسی عورت سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں جو نہایت سخت، بد مزاج، ضدی اور شریر ہو، تاکہ دنیا میں ایک نمونہ قائم کر سکوں کہ اچھے متحمل انسان ہر قسم کی سخت طبیعت عورت کو بھی رام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے اس کے رفیق اور طلباء ایسی عورت کو تلاش کرنے لگے۔ خود سقراط نے بھی ایسی ہی عورت کے لیے یونان میں ایک اشتہار لگوا دیا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ایک چھوٹے سے قصبے کا ایک دولت مند زمیندار سقراط کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا: میری ایک ہی لڑکی ہے، میں نے اس کو نہایت ہی ناز و نم اور لاڈ سے پالا ہے، مگر وہ طفولیت سے ہی ایسی سرکش، تند مزاج اور لڑاکا ہو گئی کہ ہر بات میں الٹا ہی چلتی ہے اور بہت ہی بد زبان ہے۔ سقراط نے اس شرط پر شادی کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک پیسہ تک نہ دیں گے۔ لڑکی کی عمر بھی 35 سال ہو چکی تھی، اور یونان میں کوئی شخص اس سے شادی کے لیے تیار نہ تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ باہمت خاتون تھی۔ سقراط اپنی بیوی کی سخت مزاجی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی ہر قسم کی واہی تباہی سے میرے اندر ضبط کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی لعنت و ملامت سے میں اپنے ظرف کا امتحان لیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی کسی کڑوی بات سے مجھے غصہ تو نہیں آتا۔ اس
اس کے لڑنے اور جھگڑنے سے میں اپنے حوصلے کو دیکھتا ہوں۔ وہ چنگاری سے شعلہ بن جاتی ہے اور میں برف کا ڈلا بنا رہتا ہوں۔ بالآخر وہ خون کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں اس کو پانی پلا کر ہوش میں لاتا ہوں تو وہ میری بے حد ممنون ہوتی ہے اور مجھ سے معذرت کرنے لگتی ہے۔ زینی میرا علاج ہے، وہ میرے لیے ایک رحمت ہے۔ وہ مجھ میں علم کا غرور پیدا نہیں ہونے دیتی، وہ مجھے زمین پر رکھتی ہے۔ وہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ سقراط ایک عام انسان ہے اور وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے۔ زینی تھیپی سے سقراط کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سقراط نے فوج میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ لڑائی سے فراغت کے بعد اس نے اپنی وضاقتہ تبدیل کر لی۔ کھانے پہننے اور طبیعت میں سادگی آ گئی، اس قدر کہ جنگ کے میدان میں وہ کندھے پر گڈڑی اٹھائے ننگے پاؤں رہتا۔ وہ فلسفیانہ باتیں کرنے لگا تھا، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تائید کرتا۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر تعداد اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے سوالات و جوابات کی پہلی تحریر اس کے ایک دوست سائمن کی ہے۔ سائمن پیشے کے لحاظ سے موچی تھا۔ سقراط اس کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ وہاں آتے اور سقراط سے سوال کرتے اور وہ جواب دیتا۔ سائمن جو کہ پڑھا لکھا تھا، وہ اس ساری گفتگو کو لفظ با لفظ لکھ لیا کرتا تھا۔ شاید سائمن کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے ہی کئی محققین نے سقراط کو موچی لکھا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ سقراط آزادی فکر اور آزادی رائے کا علمبردار تھا، مگر وہ جمہوری طرز حکومت کے چند ایک اصولوں سے سخت اختلاف رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقراط کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کروا دیا۔ 399 قبل مسیح میں ایتھنز کے حکام نے سقراط کے خلاف یہ الزام لگائے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کی پرواہ نہیں کرتا، نئے دیوتاؤں کا تعارف کروا رہا ہے، نوجوانوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، مذہب میں اختراعات پیدا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب عدالت لگائی گئی تو سقراط نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور تمام مخالفین کی زبانیں بند کر دیں۔ سقراط نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، دلائل پیش کیے، لیکن معذرت کی نہ زندگی کی بھیک مانگی۔ عدالت میں اس کی بات چیت ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ گفتگو بڑی پرمغز فلسفیانہ اور اخلاقیات کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں ہم اس کی انصاف پسندی، جرات، انا اور سچائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سقراط کو علم ہو گیا تھا کہ شاید حکومت کی ایما پر عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ اس مجرم کو ملک بدر کر دیا جائے، لہٰذا اس نے فیصلے سے قبل ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہاں موجود افراد کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اگر موت کے خوف سے جلاوطنی قبول کر لوں تو ثابت ہوگا کہ میں زندہ رہنے کی خواہش میں اندھا ہو چکا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں ایتھنز چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں صداقت کی موت مر کے ایتھنز میں ہی دفن ہونا زیادہ پسند کروں گا۔ سقراط نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اسے فوری طور پر جیل میں ڈال دیا گیا، ساتھ ہی اس کی موت کا فیصلہ اس تجویز کے ساتھ کہ اسے زہر کا پیالہ پلایا جائے سنا دیا گیا۔ سقراط نے اپنی زندگی کے آخری دن دوستوں سے باتیں کرنے میں گزارا۔ اسے جیل سے بھگا لے جانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا جو کامیاب بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایتھنز میں ہی مرنے کو ترجیح دی۔ آخرکار شام کے وقت سقراط جیل کے داروغہ کو آواز دیتا ہے کہ لاؤ زہر کا پیالہ، ہم اپنا وصال چاہتے ہیں۔ داروغہ جیل زہر کا پیالہ لاتا ہے۔ سقراط ہاتھ میں لے کر اسے زمین پر رکھتے ہوئے داروغہ سے پوچھتا ہے، کیا اس مشروب اجل کے چند قطروں کو زمین پر گرا کے خدا کی نظر کیا جا سکتا ہے؟ داروغہ جیل جواباً کہتا ہے، ہم اس پیالے میں اتنا ہی زہر لاتے ہیں جتنا ایک انسان کو ختم کر دینے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ سقراط دعا مانگنے کے بعد پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیتا ہے اور خالی کر کے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ موت کی کوٹھڑی میں ٹہلنے لگتا ہے تاکہ زہر کا اثر اس کے جسم میں پھیل جائے۔ سقراط کا ایک شاگرد چیخ اٹھتا ہے، اسے اور سقراط کی بیوی زینی تھپی کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور پھر 399 قبل مسیح میں ابدی نیند سو جاتا ہے۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ بے وقوفی اور عداوت کے خمیازے بھگتنے پڑے اور سقراط رہتی دنیا تک امر ہو گیا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کامنٹ کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔